نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ آل عمران آیت نمبر 102. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم فرما بردار ہو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. اب اگر پچھلی آیت سے آپ اس کو جوڑیں تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم حالت اسلام میں، حالت فرما برداری میں مرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ تو تم یہ کرو کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تم فرقے میں مت پڑو. ولا تفرقوا، حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اجتماعیت کے اوپر، جماعت کے اوپر. جماعت سے مراد یہاں پر ہے کہ جب مسلمان مل کر کوئی کام کرتے ہیں، اجتماعی طور پہ کوئی کام کرتے ہیں، کلیکٹیولی کوئی کام کرتے ہیں. جماعت سے مطلب یہاں پر رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے جس کو ہم جس معنی میں جماعت سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں جماعت کا تصور آتا ہے کہ ایک خاص آرگنائزیشن ہے، اس کا اپنا خاص مینیفیسٹو ہے، اس کی اپنی خاص ایک پروٹوکول ہے، اس کا ایک نام ہے جو حکومت کے ہاں رجسٹر ہوا ہے، اور وہ ہوتی ہے جماعت. تو اس حدیث میں یہ جماعت کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہاں یہ بات نہیں فرمائی جا رہی کہ اللہ کا ہاتھ اس جماعت پہ ہے جو حکومت کے ہاں رجسٹرڈ ہے. تو پھر کون سی جماعت کا ہم نام رکھیں گے؟ یہاں پر آپ جماعتوں کے نام لے آئیے اپنے دماغ کے اندر. تو کیا کسی خاص جماعت کی بات کی جا رہی ہے؟ خاص جماعت کی بات نہیں ہے. جماعت سے یہاں پر مراد ہے اجتماعیت، کلیکٹیولی بیٹھنا، جمع ہو کر کام کرنا. فرمایا گیا سب مل کر اللہ کی رسی مضبوط پکڑ لیں. فائدہ یہ ہوگا کہ تقوی پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا اور سب ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے. ایک رسی ہے، جب سب مل کر اس رسی کو تھامیں گے تو آٹومیٹکلی خود بخود پاس آ جائیں گے، اس لیے کہ ان کا کامن انٹرسٹ ہے نا وہ رسی. معرف القرآن میں شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا قول لکھا ہے، یاد ہے ہم نے پہلے بھی چیز پڑھی تھی، عروۃ الوثقی، استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، نہیں ٹوٹنا اس کے لیے. تو یہ وہ اللہ کی رسی کہہ لیں، حبل اللہ کہہ لیں، عروۃ الوثقی کہہ لیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی. وہ چھٹی جاتی ہے نا ہاتھ سے، مسئلہ یہ ہے یہ ٹوٹتی نہیں ہے. اور اللہ کی کتاب کو کہا گیا کتاب اللہ هو حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض. یہ اللہ کی رسی جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. وہ رسی جو کہ لٹکنے والی ہے، جو لٹکی بھی ہے آسمان سے زمین تک. جو چاہے اس کو تھام لے، ٹوٹ نہیں سکتی. ہاں چھوڑ دیں ہم تو وہ اور بات ہے. سب مل کر جب ایک ہی رسی کو، ایک ہی کتاب کو تھامیں گے، آٹومیٹکلی قریب آئیں گے. جیسے آپ سے میں کہتی ہوں آپ سب آ کر اس ٹوکری کو پکڑ لیں تو کیا ہوگا کہ سب قریب آ جائیں گے. ایک بات مجھے بتائیں، یہ ٹوکری جتنی چھوٹی ہوگی اتنا پکڑنا آسان ہوگا یا جتنی بڑی ہوگی اتنا پکڑنا آسان ہوگا؟ بتائیے. بڑی، جتنی بڑی ہوگی. اللہ کی رسی کتاب تو ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اپنے سمجھنے کے لیے، میں اس کی تفسیر نہیں کر رہی، خالی سمجھا رہی ہوں آپ کو ایک بات. اگر ہم یہاں مراد لے لیں شریعت کو پکڑ لیں سب، مجھے بتائیں کہ شریعت جتنی ریجڈ ہوگی اتنا آسان ہوگا سب کا پکڑ لینا، یا جتنی وسیع فلیکسیبل ہوگی اتنا آسان ہوگا پکڑنا؟ جتنی فلیکسیبل ہوگی اتنا آسان ہوگا نا پکڑنا. یہاں کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو. سلیکٹ فیو کو نہیں بلایا جا رہا کہ چند آ جاؤ، دا ایکسیپشنلز جو غیر معمولی متقی ہیں بس وہ پکڑ لیں، باقی کو چھوڑو، رہنے دو. نہیں، ہم سب کو بلایا ہے اللہ نے. کس لیول کا بھی تقویٰ ہے، تم سب آ جاؤ، تم سب آ کے پکڑ لو اس کو.
اس کے لیے ضروری ہے کہ شریعت وسیع ہو ہماری، اس کے اندر وسعت ہو، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہو کہ کم از کم شریعت کے اندر رہتے رہتے تو ہم کام کر سکیں. شریعت کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے کہ لباس ہے. شریعت اللہ نے ٹیلر میڈ بنائی ہے، کوئی شک نہیں، ایگزیکٹلی ہماری پسند کے مطابق ہے، ہمارے لیے ہے. شریعت ٹیلر میڈ ہے. اب ہم ایک لباس، ایک یونیفارم بنا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس وقت کہ آپ سب کو ایسی قمیض، ایسی شلوار، ایسا دوپٹہ پہن کے آنا ہے. ٹھیک، یونیفارم بنا دیا. شریعت کو سمجھے کوئی یونیفارم ہے، سب کو پہننا ہے. اب کیا ہے، آپ میں سے کسی کا قد ہوگا 5 فٹ اور وزن ہوگا 80 پاؤنڈ. اچھا، کوئی ہے 5 فٹ کا قد ہے، چلیں اس کا وزن جو ہے 40 kg ہے. کوئی ہے اس کی ہائٹ ہے 5'6", وزن اس کا جو ہے وہ 70 kg ہے. اب کیا ہوگا اگر ہم نے ایک تو فکس کیا یونیفارم، اور پھر ہم یہ فکس کر دیں کہ 4 میٹر سے زیادہ کپڑا الاٹ نہیں ہوگا کسی کو، فکسڈ. کیا ہوگا اس سے؟ جس کا قد 5 فٹ کا ہے وہ تو اس میں فٹ آ جائے گا، بچ بھی جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے بچی کی فراک بھی بن جائے. لیکن جس کا قد 5 فٹ 6 انچ ہے، جس کا وزن 70 یا 80 kg ہے، وہ بنا تو لے گا یونیفارم، لیکن کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آستینیں نہ لگیں، ہاتھ باہر رہ جائیں اس یونیفارم سے، یا کوئی اور جسم کا حصہ باہر رہ جائے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ جب اس طرح ہم ریجیڈیٹی پر آنے لگتے ہیں، جب ہم فلیکسیبلٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سب مل کے اللہ کی رسی نہیں پکڑ سکتے. اتنی چھوٹی، اتنی تنگ ہو جاتی ہے وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری باتوں کا جو جواب نہیں دیا، اس میں مصلحت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام 2 3 4 مختلف طریقوں سے جو کیا، اس میں مصلحت ہے. کیا مصلحت ہے؟ تاکہ وسعت رہے. اور اس کے بعد الحمدللہ جو اسلام نے اتنے عظیم الشان علماء پیدا کیے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں مسلمان ہوں تو میں ان کو عظیم الشان کہہ رہی ہوں. ایکسیپشنل لوگ تھے، غیر معمولی. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم. تو آپ دیکھیں کہ جو بھی شریعت کو انہوں نے کوڈیفائی کیا، جو ان کے پاس علم تھا اس کے حساب سے کیا. تو کیا چاہا انہوں نے چاہا کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ کی رسی کو تھامنا آسان کر دیں. اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ان چاروں کے ذریعے اللہ نے 4 دیواری جیسی بنا دی ہے. اور ان کے اندر جو اختلاف ہے اس کو رحمت سمجھیں اس کو، کہ اس سے کیا ہوا کہ وہ کمرہ براڈ ہو گیا، دارالاسلام بڑا وسیع ہو گیا. کسی نے ایک سنت کو محفوظ کر لیا، کسی نے دوسری سنت کو محفوظ کر لیا اپنے طریقے کے اندر، کسی نے تیسری سنت کو محفوظ کر لیا. اس طرح کیا ہوا کہ سنتیں تمام کی تمام محفوظ ہو گئیں الحمدللہ ان چاروں اماموں کے ذریعے سے، اور ساتھ ہی ساتھ وسعت بھی آ گئی. اس کمرے میں آپ کو آ کر بٹھانا ہے ہمیں، تاکہ ہم آپ کو پڑھا سکیں. 4 دیواری ہے اس کمرے کی. یہ کمرہ جتنا وسیع ہوگا اتنے زیادہ آ سکیں گے. اب کوئی کیا ہوگا، کوئی اس دیوار کی طرف بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس دیوار کے پاس بیٹھا ہے، کوئی اس دیوار کے پاس بیٹھا ہے، کوئی کسی خاص دیوار کے پاس نہیں بیٹھا لیکن بیچ میں بیٹھا ہے. اگر ہم اس کو فتوے لگانے شروع کر دیں کہ وہ جو اس دیوار کے پاس بیٹھے ہیں رائٹ سائڈ پہ، بس صرف وہ حق پر ہیں، تو یہ کہیں گے ہم کمرے میں بھی کیوں بیٹھیں؟ پھر جب ہم آپ کا حصہ ہی نہیں ہیں تو ہم یہاں کیوں بیٹھیں؟ جب ہمیں آپ نہیں پڑھانا چاہتی تو ہم چلے جاتے ہیں. یا یوں کہا جائے کہ 4 دیواروں سے لگ کے جو لوگ بیٹھے ہیں بس وہی تو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ جو کمرے کے بیچ میں بیٹھے ہیں یہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے، یہ ہم میں سے نہیں ہیں. تو کہیں گے ہم کیوں بیٹھے یہاں پر؟ اگر ہم اچھے نہیں ہیں تو ہم بیٹھتے ہی نہیں یہاں پر. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑنا کتنا آسان کیا ہمارے علماء نے، لیکن ہم نے جب تنگ نظری کا، تنگ ذہنی کا، کلوز مائنڈڈنس کا، پریجڈس کا ثبوت دینا شروع کیا اپنے زوال آنے کے بعد، تو ہم نے یہی رویہ اختیار کیا. ہم نے کہا صرف اس امام کے پاس جو لوگ ہیں بس وہی حق پر ہیں، باقی بیکار. ان 4 اماموں میں سے جو ایک کو صرف مانتا ہے بس صرف وہی ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مثال ایسی ہی ہو گئی کہ ہم نے پھر کہا کہ بس ایک امام کو مانو، باقی 3 کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے، تو جب صحیح ہے تو پھر ماننے بھی دو. یہ کہتے ہیں کہ ایک کو مانو، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ مقلد نہیں ہیں. یہی بات کہی جاتی ہے نا. اگر کوئی چاہتا ہے 4 کو ماننا، مثال کے طور پہ جیسے بھی آپ سے کہا 4 دیواری کے اندر بیٹھنا چاہتا ہے، تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟
ایک کو صرف نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو نہیں مان رہے. دیکھیں اس کا فرق ہے. فتنہ کہاں ہوتا ہے؟ جب کوئی کہے کہ ہم چاروں کو نہیں مانتے. یہ آج کا فتنہ ہے, اس کو پہچانے. اس سے کیا ہوا کہ جب یہ ایک مہم شروع ہوئی کہ یہ 4 امام ہیں اور یہ 4 مختلف مذہب ہیں اور کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, ایسا کرو سب کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں یوں محسوس کیجئے آپ کہ جیسے اس وقت آپ کی یہ 4 دیواریں کھل جائیں, 4 دیواریں ہٹ جائیں. ایک دم کیا ہوگا؟ انیشیلی تو کنفیوژن ہو جائے گا, اتنا شور ہوگا, طرح طرح کی باتیں ہوں گی. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. جب یہ کہا نا کہ 4 کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں, اور تم خود ہی دیکھ لو, اب ہر ایک نے جب اپنی اپنی رائے دینی شروع کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے شور ہنگامے کے اور کنفیوژن کے ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں آ رہا. صرف ایک کو نہ ماننے کا مطلب ہرگز نعوذ باللہ یہ نہیں کہ 4 کو نہ مانا جائے اور 5واں کوئی طریقہ نکال لیا جائے. نہیں, ایک کو نہ ماننے سے مراد ہے کہ ہم 4 کو ماننا چاہتے ہیں, اور یہ خود آپس میں کہتے ہیں کہ 4 درست ہیں. آپ چاہیں تو معرف القرآن کھول کے انہی آیات کی تفسیر پڑھ لیجئے گا جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی فقہ والا اگلے فقہ والے کو یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام کر رہا ہے یا وہ گناہ کر رہا ہے. 4 فقیہ ہیں, 4 امام ہیں, آپ جس کی چاہیں آپ رائے لے لیں, وہ غلطی پر نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ گنجائش ہے. لیکن جب ہم تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں, ہم بحثیں کس بات پہ کرتے ہیں, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, تو آپ ثابت کریں کہ غلط ضرور ہے اس میں سے. جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز ہو رہی ہو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. باقی 3 کہتے ہیں ضروری ہے. آپ دونوں میں سے کسی ایک اوپینین کو لے لیجئے. لیکن ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بیٹھ کے ایک فتویٰ ضرور دے کہ یا امام ابو حنیفہ غلط یا باقی 3 غلط؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. کس طرح سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی طرف اقدام کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور آپ چاہ رہے تھے کہ وقت ضائع کیے بغیر فوراً بنو قریظہ کی گڑیوں میں پہنچ جایا جائے. آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی نماز نہ پڑھے عصر کی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائیں. صحابہ روانہ ہوئے رضی اللہ عنہم. راستے میں عصر کی نماز کا وقت آیا اور پھر تنگ بھی ہونے لگ گیا, یعنی جو توقع تھی اس سے زیادہ وقت لگ گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ عصر کا وقت جا رہا ہے, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نماز ہی مت پڑھنا. ان کا مطلب تھا کہ تم تیزی کے ساتھ بنو قریظہ پہنچ جاؤ اور وہاں پہنچ کے عصر پڑھنا. اب عصر قضا ہونے والی ہے, ہم پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے پڑھ لی. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا عصر کی نماز مت پڑھنا, ہم نہیں پڑھیں گے. ایک نے پڑھی, ایک نے نہیں پڑھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پوچھا کہ بتائیے کس نے صحیح کیا؟ آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا. ہم تو ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ بھی نہیں, دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور 2 اپوزٹ کام ہیں. ایک نے پڑھی ہے, ایک نے نہیں پڑھی. اس لیے کہ ہمیں فتووں کا شوق بہت ہو گیا ہے نا, ہمیں فتوے لگانے میں مزہ بہت آتا ہے. گناہگار, وہ گناہگار, ہر ایک کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کی فکر میں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ اسلام کے دائرے کے اندر لانا چاہتے تھے. اب کہتے ہیں سب نکل جائیں, میں اکیلی رہ جاؤں, کوئی اور رہے نا اس اسلام کے دائرے کے اندر. فتوے بازی میں مت پڑیں, اتنا سٹرکٹ مت کریں. یہ حبل اللہ جمیعاً کیسے ہوگا؟ ایک اکیلے کے ہاتھ میں رسی رہ جائے گی پھر. یہ تو مقصد نہیں ہے. ہم سے تو کہا جمیعاً ولا تفرقوا, تفرقہ مت کرنا. ایک رسی ہے, گول رسی ہے, جس نے جہاں سے بھی تھام لیا اس کو, جس کا جہاں بھی ہاتھ پڑ گیا. اصل چیز کیا ہے؟ رسی پکڑو. اور حدیث میں اس کی تفسیر جو ہے وہ آئی ہے کہ کیسے ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھام لو. اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھام لو, انشاءاللہ تعالی اللہ کی رسی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. اور اگر یہ آج ہم کر گئے کام, الحمدللہ اس کی طرف ہم نے کوشش کر لی تو بہت اچھا ہوگا. یہ جو 4 امام ہیں ان کو ہم نے بیریئر کیوں بنا لیا؟ ان کو ہم برج بھی تو بنا سکتے ہیں. آج کل برجز کی ضرورت ہے, بیریئرز کی نہیں, سختی اور تنگی کی نہیں. ورنہ کیا ہوگا؟ 2 ایکسٹریمز بنیں گی. ایک اتنی سختی کہ اس میں پھر فتوے لگیں گے کفر کے, اور ایک وہ ریلیکسیشن کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے, اعوذ باللہ,
ایک وہ ریلیکسیشن کے چاروں اماموں کو ایک طرف انہوں نے اٹھا کر رکھا, کہا کہ سب غلط تھے, نعوذ باللہ, آؤ ہم تمہیں دین سکھاتے ہیں. اور وہ نرالا دین سکھایا جا رہا ہے کہ جو نہ کبھی پہلے سنا اور نہ 1400 سال میں کبھی کسی نے اس کے بارے میں کچھ لکھا. یہ کوئی نیا ہی وارد ہوا ہے دین لوگوں کے اوپر. اتنی نرمی, اتنی سافٹنس. تو یہ دونوں خطرے پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ چار دیواری والا کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا, اگر لباس والا کنسپٹ آپ کو سمجھ آ گیا, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہر ایک استطاعت کا نہیں ہوتا. اگر انتہائی متقیوں کے حساب سے شریعت بنائی گئی ہوتی تو مجھے بتائیں اس کا فائدہ کیا ہوتا. میجورٹی تو ہم جیسے باہر ہی رہ جاتے, ہم نہیں کر سکتے تھے. تو اللہ نے مجھ آپ جیسے کمزوروں کی بھی رعایت رکھی ہے. آ جاؤ آ جاؤ. کمزور ایمان والے بھی ہوں گے, کمزور ول پاور والے وہ بھی ہوں گے, کچھ میڈیوکرز بھی ہوں گے, ایوریج بھی ہوں گے, کچھ اعلیٰ درجوں والے بھی ہوں گے جو بڑا جم کر شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. صحابہ میں بھی کیٹیگریز تھیں, اور اس کے بعد جتنے مسلمان ہوں گے ان سب میں کیٹیگریز رہیں گی. صحیح. تو لہذا جمیعاً بات کیا ہے کہ اللہ کی رسی قرآن اور سنت کو تھام لو, اور ساتھ ہی علماء کی قدر کرو. علماء میں کمپٹیشن نہیں کرو, علماء کو کمپیئر مت کرو آپس میں. ڈونٹ پلے ون اگینسٹ دی ادر. ایک کو صحیح ثابت کر کے دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں مجھے اور آپ کو نہیں کرنی. ہم عالم نہیں ہیں. اگر اختلاف علماء میں ہوتا ہے اس لیول تک رہے. علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے اختلافات اپنے لیول تک رکھیں, عوام تک نہ لے کر آئیں. ایسی کتابیں نہ لکھیں جس سے کہ عوام کے اندر بے چینی پیدا ہو. اور عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کے بارے میں کوئی بات انہیں پتا چلے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے تو وہ اس کو آپس میں ڈسکس نہ کریں. ایک اختلاف تھا, اب اگر 10 لوگوں نے سائڈیں لینی شروع کر دی تو کیا اختلاف تو گاڑھا ہو گیا نا, سخت ہو گیا زیادہ. ہم سب کی عزت کریں گے, سب ہمارے ہی ہیں, ہم ہی میں سے ہیں, ہم ہی مسلمانوں میں سے ہیں. تو قربت اور اتحاد کا یہاں پر نسخہ بتا دیا کہ تفرقہ مت کرنا, پھٹنا مت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو چند چیزیں انتہائی ناپسند تھیں. ایک تھے قیل و قال. قیل و قال کا مطلب بے تحاشا بحث کرنا, بہت ہی آرگیومنٹس کرنا. جہاں 2-4 فرینڈز جمع ہوئی, اب مل کر بیٹھی, اب بحثیں شروع ہو گئیں اس کے اوپر, شریعت کے اوپر. آپ اور باتیں کیجئے, ہنسیے بولیے, جنرل باتیں کیجئے, لیکن فقہ اور شریعت پہ بہت زیادہ بات نہ کریں. قیل و قال اس سینس میں آ رہا ہے, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا. دوسرے, بہت زیادہ سوالات. تو آپس میں قربت اور اتحاد سے رہو. کامن کاز, کامن گول اسلام کو بنا لو. قرآن اور سنت کو پھیلانے پر اور عمل کرنے پر تو آ کر متحد ہو جاؤ تم سب کے سب. اپنی اصلاح کرو, دوسروں کی اصلاح کرو. اگر یہ مقصد بنا لیا الحمدللہ. ذاتی تقوی, پرسنلی اپنی اپنی زندگیوں میں تقوی, اللہ سے ذاتی محبت, اللہ تعالیٰ سے 1-to-1 بیسس پر کانٹیکٹ, ذاتی تعلق, اللہ سے قربت, اللہ سے اپنائیت. یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کو یہ ہاتھ آ گئی انشاءاللہ اس کو تقوی ضرور مل جائے گا. اور یہ ذاتی محبت جو ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے سے جوڑنے کا سیمنٹ بھی بن جاتی ہے. جب سب اللہ کی رسی سے دور ہو جاتے ہیں تو نہ تقوی رہتا ہے, نہ اللہ کی محبت, نہ اللہ کی قربت. اللہ سے دوری آپس میں بھی دوری کا سبب بنتی ہے. مسلمان کیوں پھٹے ہوئے ہیں آج, کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام سے بہت دور ہیں. جب وفاداری قرآن کے ساتھ ہوتی ہے آپس سے وفادار ہوتے ہیں, جب قرآن سے بے وفائی کرتے ہیں آپس میں بے وفا ہو جاتے ہیں. آج کل کتنے دل ہیں جن پر کہ بے وفائی کا داغ لگا ہوا ہے. فلاں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی, فلاں نے ہمارے ساتھ برائی کی, فلاں نے ہماری نافرمانی کی, اس لیے کہ ہم خود قرآن کے نافرمان ہیں نا. جب خود قرآن کے نافرمان ہو جاتے ہیں تو لوگ بھی نافرمان ہو جاتے ہیں. آپس کے تعلقات میں بے وفائی, نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے. آج یہ 2 غم ہیں, اسپاؤسز کی طرف سے بے وفائی کا اور اولاد کی طرف سے نافرمانی کا. حبل کی جو بات آئی ہے, حبل رسی کو کہتے ہیں, اور یہیں سے یہ لفظ ترقی کر کے تعلقات اور معاہدات کے لیے استعمال ہونے لگ گیا, ٹریٹیز کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. جس طرح رسی 2 لوگوں کو باندھ دیتی ہے, اسی طرح معاہدہ, پیکٹ, یہ بھی 2 قوموں کو باندھ دیتا ہے. ابو سعید خدری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول روایت ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے.
تو کہا جمیعن. جمیعن کا لفظ بڑا خوبصورت ہے. اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ سب کے سب مل کر، سارے کے سارے مل کر اس رسی کو پکڑ لو، یا کہ پوری کی پوری رسی کو تھام لو. یہ بھی کیا گیا. مراد ہے کہ پوری شریعت کو تھام لو. ادخلوا فی السلم کافۃ والی بات ہے. دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو رسی ہے، اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ کیا بات کی جا رہی ہے، آپ ذرا ماؤنٹین کلائمبنگ کا تصور کیجئے. جو پہاڑ سر کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، بڑی بڑی چوٹیوں تک جایا جاتا ہے، K2 ہو یا ماؤنٹ ایوریسٹ ہو. ایک ٹیم ہے، عام طور پہ ٹیم ہی جاتی ہے نا پہاڑ سر کرنے کے لیے. ایک ٹیم ہے پہاڑ سر کرنے جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوٹی چھوٹی لگتے چوٹیوں کی طرح ہیں. اتنا بڑا پہاڑ ہے اور بالکل سیدھی اس کی سرفیس ہے، اور وہ اس کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں. ورٹیکل کلائمب ہوتی ہے نا. اب کیا ہے، ایک رسی پکڑ کر اوپر چڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے باقی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بھی ان میں سے رسی چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے. کس گڑھے میں جا کر گرے گا وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. تو بالکل یہی چیز ہے حبل اللہ کی، اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کو جب تک تھامے رہیں گے تب تک بچے رہیں گے. یہی تقوی ہے. تقوی کا ایک مطلب بچنا بھی تو ہے. بچاؤ اپنے آپ کو. ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. جب تک اس رسی کو پکڑے رہیں گے وی آر سیف، ہم بچے رہیں گے. اور اپنے آپ کو ایک لیڈر سمجھیے. اگر سپوزنگ لیڈر گرتا ہے اوپر سے، کیا پتا وہ 1-2 کو اپنے ساتھ لے کر گرے. تو اپنے گھر میں اگر آپ ایک ماں کی حیثیت سے ہیں تو آپ ایک لیڈر ہیں. کسی آرگنائزیشن میں اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے تو آپ ایک لیڈر ہیں. اور آپ کا عمل آپ کے جونیئرز پر، آپ کے ماتحتوں پر اس کا بھی اثر ہوگا. آپ کو اپنے عمل کے بارے میں بڑا محتاط رہنا ہے. اور اگر معاشرے کے اندر کوئی آپ کے پاس اعلیٰ مقام ہے، دولت کے حساب سے یا صلاحیت کے حساب سے، کوئی ہنر ہے یا کوئی پوزیشن، کوئی سوشل پوزیشن ایسی ہے، پاور ہے، اسٹیٹس ہے، علم ہے، ایجوکیشن ہے، اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں پھر تو آپ یقیناً رہنمائی کا کام کر رہی ہیں. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. چاہے آپ نے اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کیا لیڈر، لیکن لوگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، پہننا اوڑھنا سب دیکھتے ہیں. تو اگر آپ سیدھے راستے پر ہوئیں، آپ نے اس رسی کو پکڑا، آپ دوسروں کا فائدہ کر سکتی ہیں. تو اس رسی کو تو چھوڑ نہیں سکتے. جس نے چھوڑا وہ گیا. یا جس طرح پرلز کی سٹرنگ ہوتی ہے، موتیوں کی مالا ہوتی ہے، ایک دھاگا ہوتا ہے نا، ایک سٹرنگ ہوتی ہے اندر، اس کے اندر سارے موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے تسبیح تو دیکھی ہی ہوگی، تسبیح کے دانے ہوتے ہیں تسبیح کی ڈور کے اندر. تو یہ وہ ڈور ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی، جس میں کہ ہم سب مسلمان اپنے آپ کو ہم پرو لیں. کبھی آپ نے تسبیح ٹوٹتی دیکھی ہے؟ ایک جھٹکے سے جب ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیسے دانے بکھرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں. کوئی میز کے نیچے گیا، کسی کو ٹھوکر لگی، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا. ساری افادیت، سارا فائدہ، ساری خوبصورتی سب ختم ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہم مسلمان ہیں، جب تک اللہ کی رسی کو تھامے رہے ہم بہت فائدے مند رہے دنیا والوں کے لیے. ہم بڑے باعظمت رہے، بڑا ہمارا روب تھا لوگوں کے اوپر. لیکن جب اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم اسی طرح بکھرے ہوئے موتی ہو گئے. کوئی کہیں گیا، کوئی کسی نے ٹھوکر لگائی، کوئی کسی کی ٹھوکروں میں آیا. سارا فائدہ ختم، سارا روب، ساری خوبصورتی سب ہمارا ختم ہو گیا. تو اللہ کی ذات کو پیوٹ بنا لینا ہے، محور بنا لینا ہے. یہ کر سکتے ہیں اور اتنا آسان ہے. انشاءاللہ ہم کوشش تو کریں، مضبوط تھام لیں اللہ کی رسی کو. ولا تفرقوا، ایک دوسرے سے مت کٹنا اللہ نے کہا ہے ہم سے، ورنہ اسی طرح بکھرے ہوئے دانوں کی طرح ٹھوکروں میں آ جاؤ گے. حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے کوئی دنیا کی طاقت ان کو ہرا نہ سکی. اور جب وہ آپس میں پھٹے، آپس میں جھگڑے، سارا روب، سارا دبدبہ ختم ہو گیا. بجائے کہ ہم کفار کی طرف اپنی جوائنٹ انرجیز کو فوکس کریں، ہم نے سارا رخ اپنی طرف کر لیا. ہم تو ایسے تھے کہ جو امیون سسٹم تھے دنیا کا، دنیا کی برائی کو دیکھتے تو ہم روکتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس ہم سے کہا گیا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کو آٹو امیون ہو گیا ہے نا، اپنے اوپر پل پڑے ہیں، اپنے ہی اعضاء کو کھائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب انسان کا امیون سسٹم غلط رخ پر پڑ جاتا ہے؟ تو وہ
جگر پر حملہ کر دیتا ہے، لنگس پہ حملہ کر دیتا ہے، دل پہ حملہ کر دیتا ہے، اپنے جسم کو اندر سے کھا جاتا ہے خود ہی. آج یہ ہمارا حال ہے. ہمارے علماء کیسے ہیں؟ کوئی دل کی طرح ہے، کوئی پھیپڑوں کی طرح ہے، کوئی جگر کی طرح ہے، کوئی کسی طرح ہے. انہی کو ہم کھائے جاتے ہیں، انہی کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں. نہیں، یہ کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. چھوٹا منہ بڑی بات والی چیز ہے. یہ آپس ہی میں فتوے لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. حتی الامکان کوشش کریں، جتنی وسعت اللہ نے دے دی الحمدللہ. حدیث آپ کو سنائی تھی ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حلال کی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں. یہ بالکل واضح ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، بھول کی وجہ سے نہیں. اللہ بھول نہیں گیا. تو جن چیزوں کے بارے میں اللہ رسول نے خاموشی اختیار کی ہے ان کے بارے میں کھوج کرید مت کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ سورہ بقرہ میں جب نے قصہ پڑھا تھا گائے والا، شریعت کے احکامات سخت سے سخت سے سخت تر ہوتے چلے جاتے ہیں. گنجائش چھوڑ دو، رہنے دو، اور لڑو نہیں آپس میں، تفرقہ مت کرو. وہ نظم ہے نا کہ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. یہ تھی کا لفظ آپ دیکھیں، یہ دل پر چری چلاتا ہے نا. کیا بڑی بات تھی اگر میں اور آپ، ہم سب مسلمان ایک ہوتے. اور تھے، ایک ہو گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ دیا تھا. عرب جیسی جھگڑالو قوم، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کر دیا. عرب کی تاریخ میں 1700 جنگوں کا ذکر ملتا ہے. اتنے لڑاکا تھے وہ لوگ. اوس اور خزرج دو قبیلے مدینہ کا جو تھے، 120 سال تک جنگ بواس ان کے درمیان ہوتی رہی تھی. ان کو شیر و شکر کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسی نے تو وسعت اور نرمی کا اور اخلاص کا مظاہرہ کیا ہوگا. مجھے بتائیں، ان جھگڑالو لوگوں کو ایک کرنا یہ کوئی ہنسی مذاق کا کام ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے میں، کتنا پتا مارنا پڑا ہوگا، کس قدر برداشت کا ثبوت دینا پڑا ہوگا. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں تو ہمیں خلوص تو پیدا کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں. اور خلوص کے ساتھ رہیں. خیر خواہی کا لفظ، اس کو ہم کلوکیل میں کہتے ہیں، اتنا پٹا ہوا لفظ ہو گیا ہے، اتنا اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اس لفظ کو، خیر خواہی اور خلوص. اب سن کے نا اندر سے ایک ریولژن آتا ہے کہ کیا یہ لپ سروس والی چیزیں. لیکن نہیں، ہم کو سنسیئرلی اپنے اندر خلوص پیدا کرنا ہے. آپ کسی کو دیکھیں، آپ کو اللہ نے توفیق دے دی، آپ نے شریعت پہ عمل شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب کوئی سامنے سے خاتون آتی ہیں، اب وہ آپ کا مذاق اڑانے لگتی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہی قصہ آپ اپنی شرعی دوستوں میں بیٹھ کے بیان کر رہی ہیں. کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں نے حجاب کیا ہوا تھا، فلاں مذاق اڑانے لگی، دل چاہ رہا تھا گلا دبا دوں، لیکن اتنا میں نے مسکرا کر ان کو سمجھایا. نہیں، آپ کا ہو سکتا ہے دل چاہا ہو کہ آپ ان کا گلا دبا دیں، لیکن آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ اپنی دوست سے نہیں کہیں گی کہ میرا دل چاہا میں اس کا گلا دبا دوں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اپنی کیفیت کو آپ تھام لیں. آپ یاد کریں کہ آپ نے کس کی خاطر کیا حجاب، یا جو بھی کچھ کیا اپنے رب کی خاطر کیا. آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی کریں سامنے والی، تو آپ کو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہوگی. یہ جو غصے کی کیفیت اٹھی، اس کو اب آپ ملٹی پلائی نہیں کریں گی 10 لوگوں کو بتا کر، 10 لوگوں کے اندر آپ یہ ری ایکشن پیدا کریں گی. نہیں، آپ ٹھیک ہے اپنے غصے کو آپ اندر دبا لیجئے اور آپ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیجئے. اور اس قصے کو آگے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ بتا رہی ہیں بیٹھ کے کہ وہ فلاں تھیں، اب آپ کی فرینڈ پہچان نہیں رہی کہ کون تھی، تو کہا وہ فلاں. جب تک پہچان نہ کرا دی اس کی چین نہ آیا. کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے کسی کو؟ خیر خواہی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہی ہوتی آپ اس کا پردہ رکھتی. آپ نے پردہ کیوں اٹھایا کسی اور کا؟ تو اس طرح کی گفتگو کے اندر ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خلوص کے ساتھ وہ کام کر سکیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور عرب قوم اگر ٹھیک ہو سکتی ہے، دنیا کی ہر قوم ٹھیک ہو سکتی ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. دعا کریں اللہم الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، اور اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے. ہر لیول کو ذہن میں لے آئیے. یہاں سے شروع کریں، کلاس کے لیول سے. یہاں بھی اللہ ہمارے دل جوڑ دے، معاملات کی اصلاح کر دے.
گھر کے اندر جہاں کام ہو رہا ہے، جہاں کاروبار ہے، جہاں معاشرہ ہے ہمارا، چاہے ہماری کیبنٹ ہے، چاہے ہماری گورنمنٹ ہے، چاہے پھر وہ گلوبل لیول پر جو مسلمان جہاں جہاں ہیں، سب کو ذہن میں لے آئیے کہ الف بین قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے.